کبھی سوچا ہے کہ یہ دنیا اصل میں چلتی کیسے ہے؟ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، جو بظاہر بے ترتیب لگتا ہے، اس کے پیچھے ایک منطق چھپی ہوئی ہے۔ آج ہم ماہر معاشیات تھامس سوویل کے کام کی روشنی میں انہی پوشیدہ معاشی اصولوں کو سمجھیں گے جو صرف حکومتوں اور بازاروں پر ہی نہیں بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے فیصلوں پر بھی گہرے اثرات ڈالتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو کہیں نہ کہیں پریشان کرتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کے لیے بنائے گئے قانون انہیں ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ بڑھتے ہوئے ٹیکس ہوں یا گھروں کے کرائے، یہ ہماری روزمرہ کی پریشانیاں نہیں بلکہ یہ انہی بڑے معاشی اصولوں کی عکاسی ہے جو ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے ان مسائل کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نیک نیتی پر مبنی فیصلے بھیانک نتائج کیوں پیدا کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو پہلا اور سب سے بنیادی اصول، اس کو سمجھنے کے لیے امریکی ریاست میری لینڈ کی ایک بہت دلچسپ اور حقیقی کہانی پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ کہانی بالکل واضح کر دیتی ہے کہ دنیا ارادوں پر نہیں بلکہ نتائج پر چلتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ میری لینڈ کی حکومت نے اپنے امیر ترین شہریوں پر ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ نیت بہت اچھی تھی کہ اس سے جو اضافی رقم آئے گی وہ عوامی خدمات جیسے اسکولوں اور اسپتالوں پر خرچ کی جائے گی۔ ان کا اندازہ تھا کہ اس پالیسی سے سالانہ $106 ملین کی اضافی آمدنی ہوگی۔ ارادہ واقعی بہت نیک تھا، لیکن جو نتیجہ نکلا وہ بالکل الٹا تھا۔ پالیسی کے اعلان کے کچھ ہی عرصے بعد ریاست کے 1/3 سے زیادہ کروڑ پتی افراد ریاست چھوڑ کر ایسی جگہوں پر چلے گئے جہاں ٹیکس کم تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میری لینڈ کو نہ صرف وہ متوقع $106 ملین نہیں ملے بلکہ پرانے ٹیکس کی مد میں بھی $257 ملین کا ناقابل تلافی نقصان ہو گیا۔ تو یہاں سے ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، لوگ پالیسی بنانے والوں کی نیت پر رد عمل نہیں دیتے، وہ ان مراعات پر رد عمل دیتے ہیں جو وہ پالیسی پیدا کرتی ہے، یعنی وہ نام یا سزا جو کسی فیصلے سے جڑی ہو۔ میری لینڈ نے انجانے میں اپنے امیر ترین شہریوں کو ریاست چھوڑنے پر انعام دیا، اور انہوں نے وہی کیا جو ان کے لیے معاشی طور پر سب سے زیادہ فائدہ مند تھا۔ تو پہلا سبق یہ ہے، ہمیشہ نتائج کو دیکھیں، ارادوں کو نہیں۔ اچھا، تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ لوگ مراعات پر کیسے رد عمل دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے اصول کی طرف جو شاید اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ وہ یہ کہ زندگی میں ہر انتخاب کی ایک پوشیدہ قیمت ہوتی ہے جسے موقع کی قیمت کہتے ہیں۔ موقع کی قیمت کا مطلب صرف وہ رقم نہیں جو خرچ کی گئی، بلکہ وہ تمام فائدے بھی ہیں جو اس رقم یا وقت سے حاصل کیے جا سکتے تھے اگر کوئی دوسرا انتخاب کیا جاتا۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا انتخاب کرتا ہے تو اس کی موقع کی قیمت وہ آرام یا پڑھائی ہو سکتی ہے جو وہ اس وقت میں گھر پر کر سکتا تھا۔ یہ زندگی کا ایک بنیادی سودا ہے۔ اس اصول کو سمجھنے کے لیے یہ گاڑی والی مثال بہترین ہے۔ فرض کریں ایک شخص نے $50,000 کی BMW خریدی۔ بظاہر اس کی قیمت $50,000 ہے، لیکن اس کی اصل اندیکھی قیمت کیا تھی؟ اگر وہ شخص $20,000 کی کرولا خریدتا اور باقی $30,000 کی سرمایہ کاری کر دیتا تو وہ رقم 30 سالوں میں بڑھ کر تقریباً $2.5 لاکھ بن سکتی تھی۔ تو BMW کی اصل قیمت صرف $50,000 نہیں تھی بلکہ وہ $2.5 لاکھ تھے جو اس نے مستقبل میں قربان کر دیے۔ اور یہ اصول صرف پیسے پر ہی نہیں بلکہ ہماری زندگی کے ہر پہلو پر لاگو ہوتا ہے۔ ہمارا وقت، ہماری توانائی، ہماری توجہ۔ ہر بار جب ہم کسی ایک چیز کو ہاں کہتے ہیں تو ہم ان گنت دوسری چیزوں کو نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دانشمندانہ فیصلے کرنے کے لیے ہمیں صرف نظر آنے والے فائدے کو نہیں دیکھنا بلکہ اس اندیکھی قیمت کو بھی سمجھنا ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں معیشت کی سب سے طاقتور اور سب سے ایماندار پیغام رساں چیز کی، اور وہ ہیں قیمتیں۔ قیمتیں صرف نمبر نہیں ہوتی بلکہ یہ معلومات کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ ہیں جو پوری معیشت میں ہر وقت سفر کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، لندن جیسے بڑے شہر میں لاکھوں لوگوں کو روزانہ کھانا فراہم کرنا ایک معجزے سے کم نہیں۔ یہ معجزہ کسی ایک ذہین شخص یا کمیٹی کی وجہ سے ممکن نہیں ہوتا بلکہ قیمتوں کے نظام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کی طلب بڑھتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جو پروڈیوسرز کو سگنل دیتی ہے کہ یہ چیز مزید بناؤ۔ جب رسد بڑھتی ہے تو قیمت کم ہو جاتی ہے، جو صارفین کو سگنل دیتی ہے کہ یہ چیز خریدو۔ یہ نظام خود بخود طلب اور رسد کو متوازن رکھتا ہے۔
لیکن کیا ہوتا ہے جب حکومتیں اکثر نیک نیتی سے قیمتوں کے اس قدرتی نظام میں مداخلت کرتی ہیں؟ جب وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ فلاں چیز کی قیمت بہت زیادہ ہے اور اسے کم ہونا چاہیے، یا بہت کم ہے اور اسے زیادہ ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قیمتوں کو مصنوعی طور پر کنٹرول کرنے کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے مفت پیزا کی یہ مثال بہت اچھی ہے۔ سوچے کہ ایک اسکول مفت پیزا کا اعلان کرتا ہے، یعنی قیمت 0 ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر کوئی پیزا چاہے گا۔ جو لوگ شروع میں آئیں گے وہ ضرورت سے زیادہ لے لیں گے کہ شاید بعد میں نہ ملے۔ بہت جلد پیزا ختم ہو جائے گا اور دیر سے آنے والے بھوکے رہ جائیں گے۔ قیمت کو 0 کرنے سے پیزا کی قلت پیدا ہو گئی۔ قیمتوں پر کنٹرول بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ جب حکومت کرایوں کو کم رکھنے کے لیے رینٹ کنٹرول نافذ کرتی ہے تو مکان مالکان نئے اپارٹمنٹس بنانا یا پرانے کی مرمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے گھروں کی شدید قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب حکومت، جیسا کہ ہم اکثر پاکستان میں چینی یا گندم کی قیمتوں کے معاملے میں دیکھتے ہیں، قیمت کو مصنوعی طور پر کم یا زیادہ کرتی ہے تو یہ پورا نظام ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ان پالیسیوں سے سب سے زیادہ نقصان انہی غریبوں کا ہوتا ہے جن کی مدد کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو اگر قیمتیں اشارے ہیں تو پھر نفع اور نقصان کیا ہے؟ وہ ہیں معیشیت کا فیڈ بیک سسٹم۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سے کام معاشرے کے لیے قدر پیدا کر رہے ہیں اور کون سے کام صرف وسائل کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسے اسکول کے لنچ ٹیبل کی طرح سمجھیں۔ اگر آپ اپنے کشمش کے ڈبے کے بدلے کسی سے فروٹ سنیکس کا پیکٹ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو نفع ہوا ہے۔ یہ ایک سگنل ہے کہ یہ تجارت فائدہ مند تھی۔ لیکن اگر کوئی آپ سے کشمش لینا ہی نہیں چاہتا تو یہ نقصان کا سگنل ہے کہ آپ کی چیز کی قدر کم ہے۔ تو نفع کا مطلب ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اسے جاری رکھنا چاہیے، جبکہ نقصان کا مطلب ہے کہ آپ کو رک جانا چاہیے اور کچھ اور کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں نقصان کو ایک بہت بری چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن معاشی نقطۂ نظر سے نقصان بھی نفع کی طرح ہی قیمتی ہوتا ہے۔ نقصان ایک دردناک لیکن ضروری فیڈ بیک ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے قیمتی وسائل، پیسہ، وقت اور محنت ایسی جگہ ضائع کر رہے ہیں جہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ ہمیں رکنے اور ان وسائل کو کسی بہتر جگہ استعمال کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور جب حکومت کسی ناکام کمپنی کو بیل آؤٹ کرتی ہے تو وہ اس قدرتی اور صحت مند عمل میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ تو جب ہم ان تمام اصولوں کو، مراعات، موقع کی قیمت، قیمتوں کے سگنلز اور نفع و نقصان، ان سب کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں دنیا کو سمجھنے کا ایک نیا اور بہت طاقتور فریم ورک ملتا ہے۔ یہ ہمیں سطحی باتوں اور نعروں سے آگے دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ وکیل اور صفائی کرنے والی کی یہ مثال تقابلی فائدے کے اصول کو بہت اچھے طریقے سے واضح کرتی ہے۔ فرض کریں ایک وکیل ملک کا بہترین وکیل بھی ہے اور وہ اپنے دفتر کی صفائی بھی کسی سے بھی بہتر کر سکتا ہے، تو کیا اسے اپنا دفتر خود صاف کرنا چاہیے؟ معاشی منطق کہتی ہے بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر وہ گھنٹہ جو وہ صفائی پر لگائے گا وہ ایک ایسا گھنٹہ ہے جس میں وہ وکالت کر کے کہیں زیادہ کما سکتا تھا۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کسی اور کو صفائی کے لیے رکھے اور خود اس کام پر توجہ دے جس میں اس کی مہارت سب سے زیادہ قدر پیدا کرتی ہے۔ اس طرح تجارت ہر ایک کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اور تجارت کا یہ اصول ہمیں ایک بہت گہرا ذاتی سبق بھی سکھاتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ان کاموں پر توجہ دینی چاہیے جن میں ہم بہترین ہیں اور جو سب سے زیادہ قدر پیدا کرتے ہیں۔ اپنی کمزوریوں کو بہتر بنانے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہمیں اپنی طاقتوں کو مزید نکھارنا چاہیے، کیونکہ کمزوری پر خرچ کیا گیا ہر لمحہ ہماری اصل طاقت سے چرایا گیا ایک لمحہ ہے۔ اس پورے تجزیے کا حتمی مقصد صرف معاشی نظریات سکھانا نہیں ہے۔ اصل مقصد سوچ کا ایک ایسا انداز اپنانا ہے جس سے آپ کو دھوکہ دینا ناممکن ہو جائے۔ جب آپ ان بنیادی اصولوں کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ سیاستدانوں کے کھوکھلے وعدوں، میڈیا کی گمراہ کن سرخیوں اور جذباتی نعروں کے پیچھے چھپی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ غلط فہمیوں اور دھوکہ دہی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان پوشیدہ معاشی اصولوں سے واقف ہونے کے بعد اپنی زندگی میں اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھتے ہوئے کیا تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں؟ کون سے ایسے فیصلے ہیں جنہیں اب ایک نئے زاویے سے دیکھا جائے گا؟ یہ سوچنے کے لیے ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ دنیا کو سمجھنا ہی اسے بدلنے کا پہلا قدم ہے۔